نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں گے کہ توحید کی کتنی اقسام ہیں۔ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت اور نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ پہلی بات دیکھیں گے توحید ربوبیت کیا ہے۔ توحید ربوبیت یہ ہے، نمبر 1 اللہ تعالی ہر چیز کا تنہا خالق و مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 62 اور آل عمران کی آیت نمبر 189 سے ہمیں اس کی خبر ملتی ہے۔ پہلی بات توجہ طلب ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا تنہا خالق اور مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 6 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ چوتھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کی پکار سنتا ہے، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 سے پتہ چلتا ہے۔ پانچویں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شر اور شیطان سے بچاتا ہے، المومنون کی آیات ہے 97 سے 98۔ چھٹی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، الشعراء کی آیت نمبر 80 سے پتہ چلتا ہے۔ ساتویں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے، الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 سے پتہ چلتا ہے۔ آٹھویں اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا اور روکنے والا ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 سے پتہ چلتا ہے۔ اور نویں اللہ تعالیٰ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، الانعام کی آیت نمبر 17 سے پتہ چلتا ہے۔ 10ویں ہے اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 3 سے پتہ چلتا ہے۔ 11ویں اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے، البقرہ کی آیت نمبر 272 سے پتہ چلتا ہے۔ اور 12ویں ہے اللہ تعالیٰ ہی ولی اور مددگار ہے، البقرہ کی آیت نمبر 107 سے پتہ چلتا ہے۔ اور 13ویں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، البقرہ 20۔ 14ویں اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، ہود 107۔ 15ویں ہے اللہ تعالیٰ ہی حاکم اعلی ہے، الانعام 51۔ 16ویں اللہ تعالیٰ ہی نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے، ابو داؤد کی 1522 نمبر روایت ہے۔ 17ویں اللہ تعالیٰ مختار کل اور عظیم بادشاہ ہے، آل عمران 26۔ 18ویں ہے اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا انتظام چلانے والا ہے، آل عمران 27۔ اور 19ویں بات ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، الرعد 41۔ 20ویں چیز ہے کہ شریعت بنانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، التحریم کی آیت نمبر 1 ہے۔ 21ویں بات ہے زندگی اور موت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، النجم آیت نمبر 44۔ اور 22ویں اللہ تعالیٰ ہی کسی کو بخشنے اور معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، البقرہ 284۔ ایک چیز جو آپ سے میں کہنا چاہتی ہوں، ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی مس ہو تو توحید ربوبیت کا اتنا تصور مس ہو جائے گا کہ آپ کوئی پوائنٹ مس نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل اس کا جسٹ، اس کا خلاصہ ہے توحید ربوبیت کا۔ اور توحید ربوبیت کے بارے میں مزید ہم دیکھیں گے۔ توحید ربوبیت کے حوالے سے پہلی بات دیکھیں گے کہ اللہ ہر چیز کا تنہا خالق اور مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید ربوبیت میں اگر آپ دیکھیے تو نارملی دنیا میں یہاں پر فساد نظر نہیں آئے گا، کیونکہ تخلیق کے حوالے سے لوگ بحث نہیں کرتے۔ اہل مکہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی مالک ہے، تخلیق کے حوالے سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ ہر ایک کے لیے اس کی ضروریات مہیا کرنے والا ہے، رازق ہے، وہ رزق دیتا ہے، بندوں کی پکار سنتا ہے، یعنی وہ رب ہے۔ رب سے ربوبیت ہے نا۔ جیسے ہم نے کل رب کی بات دیکھی تھی کہ چھوٹے سے بیج کو
پورا تناور درخت بنانے کے لیے جو جو کچھ چاہیے ان سب کو فراہم کرتا ہے، جس جس چیز سے حفاظت چاہیے ان سے حفاظت کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جیسے انسان ہے، انسان کو مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں، وہ ان سے پناہ چاہتا ہے، پکارتا ہے تو وہ دعاؤں کا جواب دیتا، پکار سنتا ہے، اور اسی طرح ہر شر سے بچاتا ہے، شفا دیتا ہے، کیونکہ انسان بیمار ہو جائے اسے صحت کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد کی ضرورت ہے تو اولاد دیتا ہے۔ عطا کرنے والا، روکنے والا وہی ہے، نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے، کیونکہ اسی کے ہاتھ میں ہے نا، ہر قوت بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں اس کی قدرت کاملہ شامل ہے، تو اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی ملکیت کی وجہ سے، اپنے خالق ہونے کی وجہ سے ہر ایک کو سب کچھ فراہم کرتا۔ تو جیسے سارا رزق دیتا ہے ایسے ہی نیک کاموں کی توفیق بھی دیتا، اور وہ خود مختار ہے، عظیم بادشاہ ہے، کائنات کا نظام اسی کے چلانے سے چلتا ہے، زندگی موت کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی بخشش کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور بندگی کا مستحق فقط اللہ تعالی ہے۔ تمام قولی و عملی، ظاہری اور باطنی عبادتوں کو اللہ تعالی کے لیے خالص کرنا توحید الوہیت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا، خواہ وہ فرشتے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہی کیوں نہ ہوں۔ رب العزت کا فرمان ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ توحید کامل کا بلند مقام یہ ہے کہ بندہ عملی طور پر یہ ثابت کرے کہ اس کی بندگی کی تمام صورتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جیسے رب تعالیٰ نے سورہ الانعام میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 162 اور 163 ہے۔ یہاں توحید الوہیت کے حوالے سے ہم نے پہلی بات دیکھی تھی، قولی، عملی، ظاہری اور باطنی عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ قولی عبادت کیا ہے؟ ذکر قولی عبادت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دعا بھی قولی عبادت ہے، دل سے بھی تعلق ہے۔ نماز میں بھی ہم زبان سے پڑھتے ہیں، نماز قولی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے اور دل کی عبادت بھی ہے۔ تو اسی طرح سے عملی عبادت کون سی ہے؟ عمل جیسے انسان نماز میں کرتا ہے، جیسے زکوٰۃ ایک عمل ہے، اسی طرح سے روزہ بھی ایک عمل ہے، اگرچہ اس کا دل کے ساتھ بھی تعلق ہے لیکن عمل بھی ہے، بھوکا رہنا لیکن اللہ کی خوشی کے لیے، اور برائیوں سے رکے رہنا بھی۔ اچھا، اسی طرح سے حج، یہ عملی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، مرکب عبادت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی عملی عبادات ہیں، یعنی وہ سارے کام جو انسان اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتا ہے، وہ تمام اعمال بھی عبادت بن جاتے ہیں جب وہ اللہ کی خوشی کی خاطر انجام دیے جاتے ہیں۔ پھر ظاہری عبادات عملی عبادات ہیں، لیکن باطنی عبادت سے کیا مراد ہے؟ کیا انسان کا باطن بھی عبادت کرتا ہے؟ کیا دل کی بھی کچھ عبادات ہوتی ہیں؟ جی، دل کی عبادات ہوتی ہیں۔ مثلا دل کی عبادت کیا ہے؟ اخلاص، دل کا معاملہ ہے نا، نیت، ارادہ، اچھے ارادے باندھنا، اور ہر کام سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت کرنا۔ اسی طرح محبت دل کا معاملہ ہے، دل کی عبادت ہے۔ اسی طرح خوف رکھنا، یہ دل کی عبادت ہے۔ اس طرح توکل دل کی عبادت ہے، اللہ پر اعتماد کرنا۔ اس طرح امید رکھنا دل کی عبادت ہے، جیسے نا امیدی دل کا معاملہ ہے نا۔ نا امیدی کفر کیوں ہے؟ کیونکہ انسان اللہ کی عبادت اور اللہ کو جو حق دینا اس کا منکر ہو جاتا۔ اسی طرح سے صبر، یہ دل کی عبادت ہے۔
شکر کرنا دل کی عبادت ہے، اگرچہ زبان سے بھی انسان اس کا اظہار کرتا ہے. اسی طرح سے تواضع اختیار کرنا، یعنی اپنے جیسے انسانوں کے سامنے بھی بچ کے رہنا. سختی کیسے طبیعتوں پر برا اثر ڈالتی ہے. ایک انسان جو اللہ کی خاطر اپنا آپ انسانوں کے سامنے جھکا دیتا ہے، یعنی ان کے ساتھ حسن معاملہ کرتا ہے اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آتا ہے، ان کی عزت کا خیال رکھتا ہے، ان کے جذبات کا خیال رکھتا ہے، یہ تواضع ہے نا. تواضع کے طریقے ہیں، انسان نائسلی دوسرے سے پیش آتا ہے. تو یہ ظاہری عمل نہیں ہے محض، اس کا تعلق اصل میں دل سے. دل جب جھکتا ہے، دل جب دوسرے کے بارے میں احترام اور محبت سے بھرتا ہے تو انسان ظاہری طور پر بھی بچ کے رہ سکتا ہے. ورنہ ظاہری طور پر انسان کے جو خالی خولی ہتھیار ہیں کہ انسان زبان سے یا ظاہری اعمال سے خوش کرنے کی کوشش کرے، زیادہ دیر تک جاری نہیں رہتے، کچھ عرصے کے بعد یہ ختم ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ. تو یہ دل کی عبادات ہیں. جیسے دل کی عبادات ہے ایسے دل کے فسادات بھی ہیں، دل کے اندر خرابیاں بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر غفلت جو ہے مفسدات میں سے، بگاڑ پیدا کرنے والا عمل ہے، یہ دل کا عمل ہے. انسان کا دل غافل ہوتا ہے. ایسے ہی شہوت، انسان کا خواہش پرست ہونا، اپنی خواہش پر ہر چیز کو قربان کر دینا. مومن تو وہ ہے نا جو اپنی خواہش کو دوسروں کے لیے قربان کر دیتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے قربان کرتا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے قربان کرتا ہے. تو یہ شہوت جو ہے یہ دل کی بیماری ہے، دل کے مفسدات میں سے. ایسے نفاق دل کی بیماری ہے. کتنی بیماریاں ہیں جو دل کو لاحق ہو جاتی ہیں. تو ان کے بارے میں جاننا اور شعوری طور پر پھر عبادت کرنے کی کوشش کرنا، یہ دراصل یعنی توحید الوہیت میں آتا ہے. توحید عبادت میں فقط ظاہری عبادات شامل نہیں یا زبان کی عبادات نہیں بلکہ دل کی عبادات بھی شامل ہیں. یہ بات کلیئر ہوئی کہ دل کو بھی عبادت کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے دل کو خالص رہنے کی، خالص ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اسلام میں کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس کے لیے اچھی نیت، اچھا ارادہ نہ ہو. تو یہاں سے ہم نے توحید الوہیت کے بارے میں دیکھا. اب ہم یہ دیکھیں گے عبادت کسے کہتے ہیں. عبادت اللہ تعالیٰ کے اوامر احکامات پر عمل کرنے اور اس کے نواہی یعنی روکے ہوئے کاموں کو چھوڑنے کا نام ہے. یہی دین کی اصل حقیقت ہے. عبادت ایک جامع اصطلاح ہے. اس میں تمام ظاہری، باطنی اقوال و اعمال شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے. عبادت ان تمام چیزوں سے برات بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور جن سے وہ راضی نہیں ہوتا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبادت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کو جو احکامات دیے ہیں ان کی تابعداری کی جائے. نمبر 2، اہل علم کے نزدیک عبادت کے بنیادی ارکان 3 ہیں. پہلا رکن ہے اللہ تعالیٰ کی کامل محبت. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. دوسرا رکن ہے اللہ تعالیٰ سے کامل امید. بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 سے پتہ چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کامل خوف، یہ تیسرا رکن ہے. بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 سے پتہ چلتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اہل علم کے نزدیک عبادت کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1، قلب کی عبادات. اس سے مراد وہ عبادات ہیں جن کا تعلق براہ راست دل سے ہے، جیسے ایمان، یقین، محبت، خوف اور خشیت، رجا اور رغبت، توبہ و انابت اور توکل وغیرہ. خشیت کہتے ہیں ایسے خوف کو جو انسان پر کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہوتا ہے. رجا امید کو کہتے ہیں. رغبت کہتے ہیں شوق، یعنی کسی کی طرف شوق سے لپکنا یا اس کی رغبت رکھنا. توبہ اب جانتے ہیں، اور انابت رجوع کرنے کو کہتے ہیں. توکل اعتماد کو کہتے ہیں. دوسری چیز ہے زبان کی عبادات.
اس سے مراد عبادت کے وہ سارے کام ہیں جو انسان اپنی زبان کے ذریعے انجام دیتا ہے، مثلا ذکر، دعا، خیر کی دعوت، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا وغیرہ۔ تیسری چیز ہے اعضاء کی عبادات۔ اس سے مراد عبادت کے وہ سارے کام ہیں جو انسان اپنے اعضاء کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ زیادہ تر عبادت کا تعلق اعضاء اور جوارح سے ہے، مثلا وہ عبادات جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے ہمیں ان کی ادائیگی کا صحیح طریقہ پتہ چلا، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، قربانی، نذر، صدقہ، اعتکاف، جہاد، اسلامی سرحدوں کی پہرے داری، صلہ رحمی، یہ عبادت ہے، یعنی نیکی کے کام اور وہ سارے کام جن کا ثبوت کتاب اور سنت سے ملتا ہے عبادت ہے۔ نمبر 4، عبادت کے تمام کام اللہ تعالیٰ کے یہاں اس وقت قبول ہوتے ہیں جب پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انجام دیے جائیں، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو سنت رسول کے مطابق انجام دیا جائے، تیسرے یہ کہ ریاکاری، بدنیتی اور نمائش سے کلی طور پر پرہیز کیا جائے، پانچویں بات یہ ہے کہ عبادت کے کام اگر غیر اللہ کے لیے انجام دیے جائیں تو انہیں شرک کہا جائے گا۔ توحید اسماء و صفات، اس سے کیا مراد ہے؟ توحید اسماء و صفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء حسنی اور صفات پر ایمان لایا جائے جو اس نے اپنے بارے میں قرآن حکیم میں بیان کیے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے احادیث میں بیان کیے۔ پہلی بات بہت سادہ سی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیے وہ تو اس کے اسماء حسنی ہو سکتے ہیں اور ہیں، یقیناً وہی اسماء حسنی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، وہی اسماء حسنی ہیں، مگر اس کے علاوہ جو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام رکھنا چاہے تو کسی کا یہ اختیار نہیں، مخلوق کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل ویسا ہی ہے جیسا اس نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا، نہ اس سے کچھ بڑھ کر نہ اس سے کچھ کم۔ دوسری اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر سب سے پہلا فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں جانیں، کیونکہ رب کے بارے میں جان کر ہی اس کی حقیقی عبادت کی جا سکتی ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں رب العزت نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پھر خوب اچھی طرح سے جان لو، علم حاصل کر لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو رب کے بارے میں جان کر ہی اس کی عبادت ہو سکتی ہے، یعنی جس کو یہ خبر ہی نہیں کہ وہ کون ہے جس کے آگے میں سجدہ کر رہا ہوں، وہ کون ہے جس کی میں تعریف بیان کر رہا ہوں، وہ کون ہے جس سے میں دعائیں مانگ رہا ہوں، تو وہ کتنا احمق ہے جو بغیر جانے بوجھے مانگ رہا ہے۔ یعنی اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی وہ عبادت کر رہا ہے وہ کیسا ہے۔ سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہم اس کے بارے میں علم حاصل کریں۔ پھر یہ کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو اکیلا تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اکیلا تسلیم نہ کرے پھر کس کا شکر ادا کرتا ہے؟ آپ ذرا سوچئے کہ انسان زندگی میں کس کس کا شکر گزار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والا کوئی شخص ہے، جابین ہے، وہ کیا سمجھتا ہے روزی مجھے کون دیتا ہے؟ یہ بات زبان سے کہنی بڑی آسان ہے کہ روزی رساں رب ہے، اس کے خیالوں میں، اس کے عمل میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ روزی رساں وہ ہے جو مجھے تنخواہ دیتا، جو مجھے سیلری دیتا، اس لیے اس کو خوش رکھنا یہ میرا فرض۔ اسی وجہ سے آج اپنے ملک کے اندر دیکھیے، ان فضاؤں میں، ان علاقوں میں رہنے والے افراد کیسے ہیں کہ جو امیجیٹ باس کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی کو رازق سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے سامنے لوگوں کی سٹھی گم ہو جاتی ہے، اس کو بڑا تسلیم کر کے خود کو اس کے مقابلے میں ادنا تسلیم کر کے پھر حالات مختلف ہو جاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ حج پہ میں جب گئی تو کہیں کھانا تھا ہمارا، وہ صاحب جن کا اسی علاقے سے تعلق تھا پاکستان نیوی میں کہیں جاب کرتے رہے کچھ عرصہ، تو انہوں نے کہا مجھے نفرت ہے اس کلچر سے،
ہمیں بڑی حیرت ہوئی ایک دم، یعنی حالات خراب ہو گئے ہمارے کہ کیوں آخر نفرت ہو گئی. کہنے لگے انسان اور انسان میں اتنا فرق کہ آفیسرز کا میس الگ ہے، باقی کمیونٹی کا الگ، آفیسرز کے لیے واش رومز بھی الگ ہیں. انسان اور انسان میں جب رب نے فرق نہیں رکھا تو انسان کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی بادشاہ یا فقیر ہے، جب کھانا کھائیں گے تو وہ ایک جیسے انسان ہے، وہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہتے ہیں ہمارے یہاں دیکھو ایک سفرہ بچتا ہے، اس دسترخوان پہ ایک فقیر بھی بیٹھ جاتا ہے اور ایک جو ذمہ دار فرد ہے وہ بھی وہیں بیٹھا ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ہاں جہاں صلاۃ کا نظام قائم ہوتا ہے نا، وہاں ایک صف میں اگر ساتھ کھڑے ہونے کی عادت ہو جاتی ہے تو ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی عجیب محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ سب کے دل میں اللہ کی ذات بڑی ہو جاتی ہے. لیکن جہاں صلاۃ کا نظام ختم ہوتا ہے، جہاں لوگ ایک صف میں کھڑے نہیں ہوتے، وہاں پر کوئی شخص اپنی جاب کی وجہ سے بڑا تسلیم کیا جاتا ہے اور سکھایا کیا جاتا ہے کہ یہ آرڈر ہے. یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں دیا جاتا آرڈر ٹھیک ہے یا غلط. یعنی اگر آرڈر آ جائے تو ملک 2 ٹکڑے کر دو، ساری کی ساری فوج انڈیا کی قید میں چلی جائے تو یہ آرڈر ہے، آرڈر اوبے کرنا ہے. اسی طرح سے باقی بھی معاملات میں دیکھ لیجئے، آج آرڈر کہ غلط اور صحیح کا فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا کیا مقام ہے. بڑا کون ہے، اللہ یا ہمارا دشمن؟ جس کی نظر میں جو بڑا ہوتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ ایسے حقائق ہیں جو چھپے ہوئے نہیں ہیں. صورتحال پھر انسانوں کی ایسی ہو جاتی ہے، ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں لوگ کہ جہاں پر پھر جو حکم دیا جائے سوچے بغیر ہی اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں لوگ. ابھی پچھلے دنوں میں یہ بات بڑی گرما گرم بحث ہو رہی تھی ٹی وی کے کسی چینل پر بھی، اور اس کے بعد نیوز پیپر میں بھی یہی بات آئی ہوئی تھی. یہاں افغانستان کی آرمی انالیسس تھا کہ افغانستان میں ہم نے آرمی بنائی، لیکن ہم اس آرمی کا کیا کریں، ہم اس پہ ٹرسٹ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم انہیں تیار کر لیتے ہیں سالوں کی محنت کے بعد، یہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز کے لیے چلے جاتے ہیں. ان کا اب بھی یہی حال ہے کہ اگر ہم انہیں کوئی حکم دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اپنے علاقے کے لوگوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ اپنے علاقے کے لوگوں کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے جواب دیتے ہیں اور ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ بڑا ہے، اور اس دھرتی پہ رہنے والوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کی ذات بڑی ہے. اس کا یہ مطلب ملکوں کے درمیان کمپیریزن کرنا نہیں ہے، یہ اگزامپل ہے، صرف اگزامپل ہے کہ دیکھیے کہ جہاں پر لوگوں کو یہ حقیقت سمجھ آ جاتی ہے ان کی عملی زندگی میں فرق آ جاتا ہے. کوئی انہیں اجڑ کہے، گنوار کہے، کچھ بھی، کم از کم انہیں اپنے انسان ہونے کا لحاظ ضرور ہے اور اللہ کے رب ہونے کا لحاظ ضرور ہے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنے کی ہیں کہ کس طرح سے اللہ کی بڑائی کا احساس جب انسانوں کے ذہن سے اٹھ جاتا ہے تو نتیجہ کیا سامنے آتا ہے. انسان ہر ایک کے سامنے جھک جاتا ہے. جو امیجیٹ باس ہے اس کو روزی رساں سمجھیں گے، کسی سیٹھ کی نوکری کریں تو سیٹھ کو خدا بنا بیٹھیں گے، اور ہر ایک سے ڈرتے پھریں گے، ہر ایک سے نفع کی توقع رکھیں گے، نفع پورا نہ ہو تو تب خوف زدہ ہوں گے. یعنی انسانوں سے توقعات باندھتے ہیں. اور کتنی پیاری بات جو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہی کہ جس سے تم خوف کھاؤ وہ تمہارا معبود، جس سے تم امید باندھو وہ تمہارا معبود، جس سے تم محبت کرو وہ تمہارا معبود. تو امیدیں کس سے باندھتے ہیں، خوف کس سے کھاتے ہیں، یہ ہے اصل ایشو. عام زندگی میں بھی دیکھیے اور پھر اجتماعی زندگی میں بھی دیکھ لیجئے، اثرات اس کے انسان پر جب مرتب ہوتے ہیں وہ ایک انسان تک نہیں رہتے، قوموں پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور دنیا کا نقشہ بھی اس ایک تصور کی وجہ سے بدل جاتا ہے. تو انسان جب اللہ تعالیٰ کو اکیلا تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، جب اس کی رحمت کا تذکرہ کرتا ہے تو اس سے امید باندھتا ہے، اور اس کے عذاب کی شدت کو محسوس کرتا ہے تو وہ رب سے خوف کھاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا حقیقی علم حاصل کرنا چاہیے،
ان کے معنی کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 180 اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. اور بخاری کی 2736 نمبر روایت میں ہے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما, اللہ کے 99 نام ہے, یعنی 1 کم 100. جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہاں جو لفظ استعمال ہوا من احصاها, من احصاها دخل الجنہ, جو ان کو محفوظ کرے گا. اس سے مراد یاد کرنا نہیں ہے محض. ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا گیا کہ اللہ کے نام یاد کر لیں اور جنت چلے جائیں. کتنا آسان ہے, صرف نام یاد کر کے کوئی جنت میں داخل ہو جائے. یعنی ان ناموں کو سمجھنا, ان کی حقیقت کو پا لینا اور اللہ سے تعلق قائم کرنا. تو جس کا اللہ سے حقیقی تعلق قائم ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں کون یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص اللہ کی ناراضگی کا مستحق بنے گا, جبکہ وہ سیدھے راستے پہ جا رہا ہے. اصل معاملات کا تو اللہ ہی کو علم ہے, لیکن جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ جنت ہی جائے گا. اور جو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق بنانے کی کوشش میں مستقل اسی کوشش میں لگا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی اس پہ رحمت ہوتی ہے. اللہ کا یہ وعدہ ہے, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کو اپنی طرف آنے کا راستہ دکھائیں گے, اس پر چلائیں گے انشاءاللہ. تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احساء کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ان ناموں کے مطابق عمل کرے, یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعظیم کرے اور ان کے وسیلے سے دعا کرے. اور دوسری بات یہ کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کو الحکیم کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر حکمت رکھنے والا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ جیسے فیصلے الحکیم کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا, اور انسانی زندگی کے تمام کام حکمت کے تقاضوں کے مطابق نہیں. اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنے معاملات الحکیم کے سپرد کر دے. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نام اور صفات ایسی ہیں کہ بندہ جب اپنے اندر یہ صفات پیدا کرتا ہے تو وہ قابل تعریف ہیں. جیسے رحمت, اگر بندے کے اندر بھی رحمت ہو تو وہ قابل تعریف ہے, یعنی بے غرض محبت ہے یہ. اسی طرح علم, اللہ علیم ہے, اگر بندہ بھی علم حاصل کرتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں قابل تعریف ٹھہرتا ہے. اور عدل, اللہ عادل ہے, اسی طرح بندہ بھی جب عدل کرتا ہے تو اللہ کے ہاں سے اجر بھی پاتا ہے اور مقام بھی ملتا ہے. اور بعض صفات سے متصف ہونا قابل مذمت ہے. اللہ کے نزدیک وہ افضل لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات اپنائیں جنہیں وہ پسند کرتا ہے. اسماء و صفات کے حوالے سے کچھ اور اہم باتیں یہ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ خود اس نے اپنی ذات کے بارے میں بیان کیا. ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا کوئی مفہوم اپنی مرضی سے متعین نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ مفہوم متعین کرنے سے کیا مراد ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کا, اپنی پنڈلی کا اور اسی طرح سے مختلف اعضاء کا ذکر کیا ہے. اب جیسے برصغیر پاک و ہند میں بھی اور کچھ اور لوگوں نے بھی جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تفسیر کی, تشریح کی, تو انہیں اپنے معنی پہنا دیے. جیسے ہاتھ کے بارے میں یہ بات کہی کہ ہاتھ قوت کی علامت ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ قوت والا ہے. یہ تفسیر کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ جو بات رب نے کہی ہے, رب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. ہم اس کیفیت کو نہیں پا سکتے, ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا ہاتھ کیسا ہے, ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی پنڈلی کیسی ہے, ہمیں اس کے قدم کے بارے میں پتہ نہیں ہے. جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر اپنا قدم رکھ دیں گے, یہ قدم کیسا ہوگا ہم نہیں جانتے, لیکن ہم قدم سے مراد کوئی اور چیز نہیں لے سکتے. ایسی تفسیر کرنا جائز نہیں ہے, انسان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں بنیادی کلیہ یاد رکھیے، نہ کسی قسم کی کوئی مثال دے سکتے ہیں، یعنی جیسے رب تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا بالکل ویسے ہی اسے تسلیم کرنا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی بالکل ویسے ہی اس کو سمجھنا ہماری ضرورت، نہ اس سے کچھ کم نہ اس سے کچھ زیادہ۔ دوسری بات اہم یہ ہے کہ کچھ صفات اس کی ایسی ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں، اور کچھ صفات انسان کے بس میں ہی نہیں کہ پیدا کر سکے۔ مثال کے طور پر اللہ رازق ہے، رزاق ہے، انسان کی یہ صفت ہی نہیں۔ جو کچھ کسی کو نصیب ہوتا ہے وہ اس کی اپنی محنت سے نہیں، اس کی صلاحیت سے بھی نہیں، اللہ کی چاہت سے۔ ورنہ سوچئے 7 ماسٹرز ڈگریاں رکھنے والے لوگ انگوٹھا چھاپ لوگوں کے مقابلے میں کس قدر دگرگوں حالات کا شکار۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا، اگر تعلیم کی وجہ سے رزق ملے تو آپ یہ دیکھیے کہ انگوٹھا چھاپ لوگوں کی فیکٹریاں دنیا میں کتنے بڑے بڑے بزنس کے مالک ہیں، اور اس کے مقابلے میں پڑھے لکھے افراد کی ایک فوج ظفر موج ہے جن کے پاس کوئی جاب نہیں دنیا بھر میں۔ بہت بڑا ایشو ہے جاب لیسنس، کہ لوگوں کے پاس علم ہے لیکن ان کے پاس جاب نہیں ہے۔ تو انسان کی کوششوں کاوشوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے کہ انسان کی کوشش کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ وہ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے فراخ کر کے رزق دیتا ہے۔ رزق کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں، رزق کے فیصلے اس کی جانب سے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کچھ باتیں سمجھنے کی، انشاءاللہ آپ عقیدے کے اختتام تک پہنچیں گے، بہت ساری باتیں زیادہ کلیئرلی سمجھ آنے لگ جائیں گی۔ لیکن اب دیکھیے کہ جیسے فرض کریں کہ کسی شخص کو کوئی بیماری آئی، ہماری پوری سوسائٹی میں بیماری کا سبب دنیا میں تلاش کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسباب پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس طرف کسی کا دھیان کم ہی جاتا ہے کہ یہ سبب رب نے پیدا کیا۔ مثلا کوئی شخص کسی کی عیادت کرنے کے لیے گیا، بخار ہو گیا، کیا ہوا تھا؟ سبب کو پوچھا، اچھا پھر اگلی تلقین کیا ہوتی ہے کہ آپ کو فلاں وجہ سے بخار ہو گیا، زیادہ دیر تک جو ہے وہ دھوپ میں رہ گئے، ہیٹ کی وجہ سے ہو گیا، یا گلا خراب تھا، یا فلاں چیز تھی۔ اچھا احتیاط کیا کریں، فلاں چیز سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں جیسے ویکسینیشن کا سلسلہ بڑا کامن ہے، نو ڈاؤٹ ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے چاہنے سے، رب کی طرف نہیں دیکھتے کہ بیماری تو رب کی چاہت سے آتی ہے۔ اگر رب چاہے تب بیماری آتی، پھر اسے کوئی روک کر دکھا دے، اور شفا بھی رب کی چاہت سے ملتی ہے، اسے کوئی روک کے دکھا دے۔ ہاں وہ جیسا چاہتا ہے سبب پیدا کر دیتا ہے، بیماری کے لیے بھی شفا کے لیے بھی۔ تو دیکھیے یہ کافر قوموں کا نظریہ تھا کہ دنیا خود بخود وجود میں آئی، لیکن آج یہ نظریہ یعنی نیچے آتے آتے کیسے ہماری جڑوں تک اتر گیا کہ کام خود بخود ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کسی کا حکم نہیں ہوتا۔ مثلا بیماری کے بارے میں، رزق کے بارے میں، زندگی کے دوسرے معاملات کے بارے میں ایک انسان کی نظریں کہاں تک اٹھتی ہیں؟ اپنے جیسے انسانوں، اور بات ختم ہو جاتی۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کی اپنی صورتحال بھی یہی ہے کہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں لیکن سبب مادی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زلزلہ ہے پاکستان میں، بڑا خطرناک قسم کا زلزلہ۔ اسباب کہاں دیکھے جاتے رہے کہ زمین کے نیچے کی پلیٹیں ہل گئی تھی، اس میں کیا شک ہے، ہلی ہوں گی، لیکن کوئی ہلانے والا بھی تو ہے، جو ہلانے والا ہے اس نے کیوں ہلائی؟ وہ احمق ہے، کبھی نہیں دیکھتا کہ جس کے مالک نے اسے باندھا ہے کیوں باندھا، اور کھولا ہے تو کیوں کھولا۔ بے سبب اللہ کی کائنات میں کیا ہوتا ہے بغیر کسی سبب کے؟ صرف زمین کی پلیٹیں نہیں، اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی کہ اس کا تعلق انسانی معاملات کے ساتھ، انسانی زندگی کے معاملات کے ساتھ بھی اس کا دخل ہے، کیونکہ پچھلی قوموں پر اگر سیلاب آیا قوم نوح پر تو ان کے اعمال کی وجہ سے، اگر قوم عاد پر ہوا طوفان کے ذریعے سے عذاب مسلط کیا گیا تو وہ صرف تیز ہوا نہیں تھی جو ہلاک کر رہی تھی، وہ اللہ کا حکم تھا۔ اسی طرح سے اگر قوم سمود ایک چنگھاڑ سے ہلاک کیے گئے تو محض وہ ایک چیخ نہیں تھی، وہ اللہ کا حکم تھا جو چیخ کی صورت میں تھا۔
اور اگر قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے اور پھر ان پر سمندر کا پانی چڑھایا گیا تو وہ اللہ کا حکم تھا. اس کے پیچھے کیا تھے ان کے اعمال؟ تو انسان یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے کیا ہے، کرنے والا اصل میں کون ہے. تو کرنے والے کو پہچاننا بہت ضروری، اس کی پہچان نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے ہمیں اپنی ذات کی سچی پہچان نصیب فرما دیں اور ہمیں اپنے سے ایسا تعلق قائم کرنے کی توفیق دیں جس کی وجہ سے ہم اس کے اطاعت گزار فرما بردار بن جائیں اور اس کو راضی کرنے کی ہر دم فکر کرتے رہیں. قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی کن صفات کا ذکر ہے؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ رب ہے. الفاتحہ کی آیت نمبر 2 میں ہے الحمدللہ رب العالمین، اور وہ الرحمن الرحیم ہے سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 اور بخاری کی 7 نمبر روایت میں ہے. وہ حی و قیوم ہے آل عمران کی 2 نمبر آیت میں ہے. وہ واحد اور صمد ہے سورہ الاخلاص کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے. وہ اول آخر ظاہر اور باطن ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 میں ہے. وہ قادر ہے البقرہ کی آیت نمبر 20 میں ہے. اسی کا ارادہ ہے جو واقع ہوتا ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 ہے. وہ کلام کرتا ہے النساء کی آیت نمبر 164 ہے. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے المائدہ کی آیت نمبر 97 ہے. وہ غضبناک ہوتا ہے الممتحنہ کی آیت نمبر 13 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. اس کی طرف سے لعنت کی جاتی ہے الاعراف کی آیت نمبر 44 میں ہے. اللہ تعالی محبت کرتا ہے البقرہ کی آیت نمبر 195 میں ہے. وہ راضی ہوتا ہے المائدہ کی 119 نمبر آیت سے پتہ چلتا ہے. وہ مسکراتا ہے مسلم کی 4892 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ رات کو آسمان دنیا پر اترتا ہے بخاری کی 1145 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں صرف یہی باتیں کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کچھ ایسی ہیں جس کی خبر اس نے انسانوں کو دی، کچھ ایسی ہیں جس کی خبر انسانوں کو نہیں فرشتوں کو ہے، کچھ ایسی ہیں جس کی خبر اس نے اپنی کسی مخلوق کو نہیں دی. اسی وجہ سے جب صحابہ کرام بھی دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی صفات سے، رسول اللہ بھی دعا مانگتے تھے، تو دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا جب واسطہ دیتے تھے تو اس کی ایسی صفات بھی جس کو اس نے زمین میں رکھا تو زمین وجود میں آئی، جس کو اس نے پہاڑوں میں رکھا تو پہاڑ بن گئے، جس کو اس نے آسمانوں میں رکھا تو آسمان وجود میں آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صفات ہیں جن کے بارے میں انسان نہیں جانتا. تو جس کے بارے میں انسانوں کو خبر دے دی گئی، انسانوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے خالق، مالک، اپنے مولا، اپنے رازق کے بارے میں وہ جانے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں بحث کرنے والوں کے بارے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ لوگ اہل بدعت ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں کلام کرتے ہیں اور اس طرح خاموش نہیں رہتے جیسے صحابہ اور تابعین خاموش رہتے تھے. بغوی نے شرح السنہ میں اس کا ذکر کیا والیوم 1 پیج 217 پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.